نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The interfaith dialogue between the people of the book. اہل کتاب کے بارے میں آیات ہیں آج کی، اور کس طرح ان کو بار بار کہا جا رہا ہے ان سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں آپ کو پڑھی گئی ہیں، آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ان پر نظر نہیں رکھتے ہیں، آپ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں اور الٹا اپنے نبی کو اگنور کرتے ہیں، ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوتی ہیں. میکسیمم اس میں اہل کتاب کی طرف ہی ان کو مخاطب کر کے بات بتائی جا رہی ہے. جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے واقعات تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو واضح کرنے کے بعد یہود اور نصارہ دونوں پر حجت تمام کی جا رہی ہے، ان کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اور خاص طور پر یہاں پہ نصارہ کو مخاطب کیا گیا ہے. آئیے اس کے ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب. اہل کتاب یہود و نصارہ کو بلایا جا رہا ہے کہ تعالو، آؤ. تعالو میں عین لام واو اس کا روٹ ہے، کسی چیز کا بلند ترین حصہ. کہ علون جو ہے بلند ترین حصہ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. گویا بلندی کی طرف آنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ نیچے سے انسان کو اوپر اٹھایا جا رہا ہے، اسے بلایا جا رہا ہے کہ آؤ بلندی کی طرف آؤ. الا کلمتن، وہ بلندی کیا ہے؟ ایک زیادہ بڑی اہم بات کی طرف بلایا جا رہا ہے. کلمہ جو ہے یہاں پہ ایک بات کی طرف اشارہ ہے، ایک کلمے کی طرف اشارہ ہے. ایک کلمہ ہم جانتے ہیں کسی ورڈ کو کہا جاتا ہے جو با معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد ایک سینٹینس ہے، حکایات اللہ تعالیٰ کی یا بات اللہ کی طرف سے. جیسے ہم جانتے ہیں نا کلمہ، پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک ورڈ تو نہیں ہے، پورا ایک سینٹینس ہے. تو یہاں پہ بھی کلمہ سے مراد ہے ایک بات کی طرف بلایا جا رہا ہے، کیونکہ عربوں کے یہاں ایک رواج تھا کہ جس قصے کی کچھ تفصیل ہوتی تھی تو وہ اس کو کلمہ کہہ دیتے تھے. عام معنوں میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم بھی کچھ کسی کو بولنا ہوتا ہے، کوئی بات ان کو بتانی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں میرے پاس ایک بات ہے تمہیں بتانے کے لیے، حالانکہ وہ ایک بات نہیں ہوتی، اس کے پیچھے پورا ایک قصہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی کلمہ جو ہے ایک بات کی طرف اشارہ ہے. کیا ہے وہ بات؟ سواء بیننا فبینکم، جو برابر ہے، سوا ہے. سوا کیا چیز ہوتی ہے؟ سوا جو ہے دونوں طرف سے برابر چیز کو کہا جاتا ہے. سواؤن ایکول، سیمیٹریکل، ٹھیک ہے، کامن جسے کہتے ہیں دونوں میں برابری ہو. جیسے سواء الراس کہتے ہیں درمیانی مانگ کو، جو ہمارے سر پہ ہوتی ہے نا، بیچ میں سے بالوں کو پارٹیشن کر دیتے ہیں دو سائڈ پہ، تو اسے سواء الراس کہا جاتا ہے. ایسے ہی سواء السبیل ہم نے پڑھا ہے، راستے کا درمیانہ حصہ، کہ جو درست راستہ کہلاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ برابری کی طرف بلایا جا رہا ہے. بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے، یعنی وہ بات جو قرآن اور تورات اور انجیل دونوں میں ایک جیسی موجود ہے. کیا ہے وہ بات؟ ان لا نعبد الا اللہ. یہ اللہ جو ہے اس کے اندر ان اور لا ان دونوں کا مجموعہ بنتا ہے. یہ ان کے لا نہیں، ٹھیک ہے، کہ نہیں ہم عبادت کریں گے مگر اللہ کی. عبادت میں عبد اس کا روٹ ہے عین بال اور عین با اور دال، تو کسی کے سامنے عجز اور انکساری اور تذلل کا اظہار کرنا انتہائی محبت کے ساتھ، یعنی بندگی کا اظہار کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا، اور یہی عبادت کی اصل روح ہے. نہ کہ وہ ریچولز جو ہم فالو کرتے جاتے ہیں، کسٹمز جس کو ہم نے اپنا عبادت کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہماری عبادت ہے. حالانکہ بندگی کی اصل روح کیا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے پورے شعور کے ساتھ. تو اسی لیے یہاں پہ بھی بتایا ہے کہ ہم عبادت کریں مگر اللہ ہی کی، ولا نشرک بہ، اور ہم اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اس میں شرک کے اندر کون کون آ جاتے ہیں؟ اینی آئیڈل اور ہیومن فگر، کوئی بھی جو بھی اس میں جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سب اس کے اندر آ جائیں گے کہ ہم شریک نہیں کریں گے اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی، صرف اللہ کے آگے جھکیں گے، رکوع سجدہ اسی سے کریں گے، دعائیں اسی سے مانگیں گے، اور عاجزی بھی اسی کے لیے رکھیں گے. نہ ہی کوئی انسان، نہ ہی بت،
نہ جن نہ فرشتہ، اللہ کے سوا کسی کا بھی وہ مقام نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ غیر اللہ کو ہمیں نہیں دینا، جیسے کہ نصارہ نے مریم علیہ السلام کو مقام دے رکھا تھا اور روح القدس کو دے رکھا تھا، مسیح علیہ السلام کو انہوں نے خدائی کا مقام دے رکھا تھا، ایسے ہی اس کے بعد ان کے فالوورز جو ان کے پوپ کو ایک بہت بڑا درجہ دیتے ہیں، یا پھر ہم کسی ولی کو یا شہداء کو یا کسی بھی مذہبی رہنما کو، جس کو بھی ہم اس طور پہ اس کو پوجتے ہیں، اس کی عقیدت رکھتے ہیں کہ اسے عبادت کے درجے پر لے آتے ہیں، تو دل کی انتہائی محبت وہ صرف اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ پھر کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، نہ بنائے ہم میں سے بعض کو، یعنی بعض انسان دوسرے انسانوں کو کیا نہ بنائے؟ اربابن، رب نہ بنائے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ ارباب رب کی جمع ہے، رب جیسے ہمیں پتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، پروان چڑھانے والا، رزق دینے والا، عبادت کے لائق۔ تو اس کے اندر وہ تمام کوالٹیز آ جاتی ہیں جو ہم نے پڑھی تھی رب کی، کہ وہ خالق ہو، مالک ہو اور حاکم ہو، تو ہم اس کے سوا کسی کا بھی حکم قبول نہیں کریں گے۔ تو نصارہ کی طرف اشارہ ہے خاص طور پر، کہ جو اپنے احبار کو رب بنا لیتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، یعنی ان کے علماء اور مشائخ کو، اللہ کے سوا رب بنا رکھا تھا، ان سے اپنے نفع نقصان وابستہ کر رکھے تھے اور انہی کی باتیں مانتے تھے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں، فَقُولُوا، تو کہہ دو، اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، گواہ رہو کہ بے شک ہم تو فرما بردار ہیں۔ یعنی جن کو تم بلا رہے ہو اس دعوت کی طرف، اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، کہ اگر آپ ان کو بلاتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ گواہ رہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صرف ایک اللہ کو ماننا اور عبادت اسی کی کرنا، اس کے سوا کسی کا حکم نہ ماننا، یہی ایکچولی عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، حجت بازی کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ تحاجون میں بحث اور تکرار، مناظرہ، یہ سب چیزیں آ جائیں گی، کہ دین ابراہیم کے معاملے میں طرح طرح کی باتیں اور اپنے دلائل پیش کرنا۔ حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ وما انزلت التورات والانجیل، کہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل الا من بعدہ، مگر اس کے بعد، یعنی تورات اور انجیل جو ہے، تورات جیسے آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا وقفہ ہے، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہ کتابیں ابراہیم علیہ السلام کے اتنے سالوں بعد نازل ہوتی ہیں، تو یہ دونوں بعد میں نازل ہوئی، تو کیا آپ اس کے باوجود بھی ان کو کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے یا پھر وہ یہودی تھے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیونکہ جو انسان عقل سے کام لے گا تو وہ بہت اچھے سے اس بات کو سمجھ جائے گا کہ یہ باتیں ان لاجیکل ہے۔ ٹائم سپین ان کا اتنا بڑا ہے ڈفرینس، اس کے باوجود بھی آپ ان کو یہودی اور نصارہ کہتے ہو، تو یہ چیز جو ہے وہ بالکل عقل سے پرے ہے۔ ہاں انتم ہا اولائی، ہاں انتم میں جو یہ ہاں ہے، یہ حرف تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا اوہ، ٹھیک ہے؟ تو ہاں انتم، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو، ہا اولائی تم وہ لوگ ہو، ہا جج تم، جھگڑا کیا جس نے، جنہوں نے حجت بازی کی، فیما ان کے معاملے میں، لکم تمہارے لیے، بھی علم یعنی تمہارے پاس اس کا کچھ بھی علم نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ سے کوئی کہا جا رہا ہے کہ علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ان کو معلوم تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے حجت بازی کی، اپنے نبی کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ان کو نہیں مانا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کے بارے میں تم کو معلوم تھا، تم نے اس کے بارے میں بھی حجت بازی کی، تو کیوں تم جھگڑتے ہو اس معاملے میں جو نہیں ہے تمہارے لیے کوئی علم، جس کے بارے میں تمہیں کچھ پتا نہیں ہے، پھر تم اس کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے حالانکہ تم نہیں جانتے۔ معاملات کی سچائی صرف اللہ کو پتا ہے، حقیقت صرف اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم، اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد خود دلائل پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ ما کانا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نہ تھے یہودین، یہودی، ولا نصرانین، اور نہ نصرانی،
वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमन, वो क्या थे, वो तो दरअसल यकसू मुसलमान थे। ठीक है, हनीफ कौन होता है, जो तमाम जानिब से कटकर एक ही रास्ते पर चले, जो राह रास्त पर चले। ठीक है, हा नून और फाइज का रूट है सारे बातिल तरीकों को छोड़कर सिर्फ एक ही सिरात मुस्तकीम पर जम जाने वाला, किसी एक तरफ झुकना और उस पर जम जाना और उसी को अपना फोकस बना लेना, ये होता है हनीफ का मतलब। इसका ऑपोजिट होता है जनफा। हनफा का ऑपोजिट जनफा। जनफा कहते हैं जानिबदारी करने को, यानी आप किसी एक तरफ झुकने के बजाय आप कभी इधर उधर करते हैं, यानी आप पलटते फिरते हैं, शेक करते रहते हैं, आप एक जगह स्टेट फास्ट नहीं है। ठीक है, तो हनीफ जो है वो एक जो एक चीज को पकड़ ले उसी पे वो फोकस हो जाए। तो वो कौन थे, यकसू मुसलमान थे। वमाकाना मिनल मुशरिकी, और वो मुशरिक ना थे। मुशरिकीन अरब क्योंकि कहते थे कि हम उन्हीं की औलाद में से हैं, हम उन्हीं के दीन पर हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मुशरिक नहीं थे। इन्ना औलन नासी, बेशक करीब तर, सबसे करीब। देखिए औला जो है वो वली से बना है, यानी उसकी सुपरलेटिव डिग्री, करीब तरीन। ठीक है, जो करीब है उनसे, लोगों में से, भी इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। कौन लोग करीब है, लजीन तबाऊहु, वो लोग हैं जिन्होंने उसकी पैरवी की। ठीक है, यानी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं। वहाजन नबी यू, और ये नबी यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा करीब तर हैं। और उसके अलावा कौन करीब है, वल्लजीना आमनू, और वो लोग जो उनके पैरोकार हैं, जो ईमान लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ईमान वाले रसूलुल्लाह के फॉलोअर्स और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, उनको कहा जा रहा है कि वो ज्यादा करीब है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। हालांकि आप देखिए ना फासला कितना ज्यादा है, वक्त के एतबार से कितनी दूरी है, लेकिन अकीदे के एतबार से करीब तर है। तो असल कुर्बत अकीदे की कुर्बत है। इसी बिना पर आप देखेंगे ना बाज़ औक़ात करीबी रिश्तेदार अपने भाई बहन उनसे भी दूरी हो जाती है, हालांकि वो कितना करीबी रिश्ता है उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग जो आप जिनसे आप दीन की वजह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की वजह से मोहब्बत करते हैं, वो ज्यादा करीब हो जाते हैं। वल्लाहु वलियु, और अल्लाह ताला दोस्त है अल मुमिनीन, मोमिनीन का। यानी कौन है अल्लाह का मोमिनीन का दोस्त, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद। वद्दत तवाइफतुन, चाहा एक गिरोह गिरोह ने। तो वद जो है ये वुद से बना है, वाव दाल, दाल इसका रूट है, मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होता है, यानी चाहत रखता है, दिल से चाहता है। तौइफतुन एक गिरोह, तो वाव और फाइज का रूट है, एक गिरोह की तरफ इशारा है। आप देखेंगे ना तवाफ करना भी इसी से बना है, यही उसका मादा है। तो क्या मतलब होता है, ताइफा यानी घूमने वाला, चक्कर लगाने वाला। तो ग्रोह में भी हर इंसान घूम फिर कर वापस वहीं आ जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया होता है, जैसे हम चक्कर लगा के उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से हमने पहला स्टेप अपना लिया था। ठीक है, तो वो लोग जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उनको कहा जाता है एक टाइफ, एक ग्रोह, एक ग्रुप। ठीक है, तो मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, यानी एक ग्रोह अहले किताब में से वो ये चाहता है कि लव युजिल्लूनकुम, काश वो गुमराह कर दे तुम्हें। स्पेशली यहाँ पे उलमा और अहबार की तरफ इशारा है। एक ग्रोह उनमें से वो ये चाहता है कि आपको भटका दे, सही रास्ते से हटा दे। वमा युजिल्लूना इल्ला अनफुसहुम, और नहीं वो गुमराह करते मगर अपने नफ्सों को, यानी वो अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं, गलत अकीदे घड़कर और गलत बातें बयान करके। वमा यशउरून, और नहीं वो शऊर रखते, उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि वो खुद भटक रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, उनको इसका आइडिया भी नहीं है। या अहलल किताबी, फिर कहा जाता है ए अहले किताब, फिर उनको पुकारा जा रहा है, उनको झुंझोड़ा जा रहा है। लिमा तकफुरून बि आयातिल्लाही, क्यों तुम कुफ्र करते हो अल्लाह की आयात का। अंतुम तशहदून, हालांकि तुम गवाह हो। ठीक है, अल्लाह की आयात यानी कुरान मजीद का, अपनी किताब में भी उन आयात का जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी नबूवत का यानी आपकी आमद का उसकी बशारत दी गई है, उसका भी इनकार करना, हालांकि तुम गवाह हो। तो ये इनकार जो है वो लाइल्मी की बिना पर नहीं था, बल्कि जानते बूझते था। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तलबिसून अल हक़, क्यों तुम गडमड करते हो, मिला देते हो, खल्त मल्त कर देते हो हक को बातिल से। वतक तुमून अल हक़, और तुम छुपाते हो हक को। व अन तुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो, यानी तुम हक को छुपा रहे हो बातिल के साथ जबकि तुम्हें हकीकत का इल्म है। वकालत तवाइफतुम, और कहा एक ग्रोह ने, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, आमिनु बिल्लजी,
کہ ایمان لے آؤ اس پر جو انزل علی الذین آمنو، نازل کی گئی ان پر جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کی بات کو مان لو، یعنی قرآن کی تصدیق کر لو، زبانی اس کا اقرار کر لو. ٹھیک ہے، کب کرنا ہے؟ وجہ نہاری، وجہن جو ہے وہ چہرے کو کہا جاتا ہے، اور چہرہ بھی باڈی کا سب سے اوپر کا حصہ ہوتا ہے، تو اسی لیے یہاں پہ اس کا کیا مطلب لیا گیا ہے، یعنی دن کا اول حصہ، اوپری حصہ. مراد ہے صبح کا وقت، یعنی صبح کے وقت تم ایمان لے آؤ ان لوگوں پر، ان کی کتابوں پر. وَكْفُرُوا آخِرَهُ، اور انکار کر دو اس کے آخر میں، یعنی شام ہوتے ہوتے آپ ان کی آیات سے کفر کر دیجئے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی مسلمان بھی اس سے حق سے پھر جائیں. کہ اس طرح سے، اس طریقے کو اپنانے سے مسلمانوں کو بھی آپ شک و شبہات میں مبتلا کر دیں گے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ تم مانو مگر اس کی جو پیروی کرے تمہارے دین کی، یعنی تم ایمان نہ لانا مگر صرف انہی لوگوں کی جو تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں، اپنے دین والوں کے سوا کسی کی بات نہ ماننا. پھر کیا فرمایا؟ قل ان الہدا ہدی اللہ، کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. این یؤتا احد مثل ما اوتیتم، کہ دیا جائے کوئی ایک مانند اس کے جو دیے گئے تم، یعنی علم اور فضل اور شریعت اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی. اس بنا پر تم کسی کو نہ مانو کہ یہ کیسے دیا جا سکتا ہے جو تم دیے گئے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ان لوگوں کے پاس جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کے مسلمان جب ان کے اوپر اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی تو وہی تھے، تو جب ان کے پاس یہ چیزیں تھیں، اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی امت کو دی جا رہی ہیں، تو کس طرح تم اس چیز کو ایگری کر سکتے ہو کہ ان کو بھی وہ دیا جائے جو تمہیں دیا جائے؟ یعنی آپ ان کا انکار کر دو، جو کچھ دیا ہے اللہ نے وہ آپ ہی کے پاس ہونا چاہیے، کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے. او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ وہ جھگڑا کرے تم سے پاس تمہارے رب کے، اس لیے بھی ان کی بات نہ مانو کہ وہ تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے جا کے. قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے کہ بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یعنی نبوت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ اسی کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اپنے سے باہر وہ کسی کو بھی حق پر نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس بات کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار بھی نہیں تھے کہ بنی اسماعیل میں کوئی نبی آئے، حالانکہ ان کو بتا دیا گیا تھا اور وہ انتظار بھی کر رہے تھے. تو جب وہ نبی آ گیا تو اس کا انکار کر دیا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یختص برحمتہ من یشاء، یختص وہ خاص کر لیتا ہے. خاص، سواد، سواد اس کا روٹ ہے کسی چیز کے بعض افراد کو دوسرے سے الگ کر دینا، یعنی ان کے ساتھ خصوصی برتاؤ کرنا، نوازش عطا کرنا. ٹھیک ہے، کسی کو ایک خاص بنا لینا. برحمتہ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ نبوت دے کر اپنے لیے خاص کر لیتا ہے اپنے تمام بندوں میں سے، جس قوم کو چاہتا ہے اس کے لیے چن لیتا ہے، جیسے امت وسط کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے بہت بڑے. ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار، اور اہل کتاب میں سے کوئی ہے جو ان تأمنہ، اگر آپ امانت دیں اسے، یعنی آپ اس کے پاس امانت رکھوائیں، بقنطارن، ایک خزانہ. خزانہ کیا چیز ہے؟ یہاں پہ ڈھیروں مال کی طرف اشارہ ہے، ڈھیروں مال اس کے پاس جمع کرائیں، اس کو امانت دیں. یؤدیہ الیک، وہ ادا کر دے گا اس کو. ومنہم من ان تأمنہ، اور کوئی اور ایسا بھی ہے جو اگر آپ امانت دیں اسے، بدینارن، صرف ایک دینار آپ اس کے پاس، اس کے پاس رکھوائیں اپنا، لا یؤدیہ الیک، نہیں وہ ادا کرے گا اس کو آپ کی طرف، یعنی وہ لوٹائے گا نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ ان کو ڈھیروں خزانہ ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھ دیں تو وہ آپ کو ایز اٹ از واپس کر دیں گے. اور کچھ لوگ اہل کتاب میں سے ایسے ہیں کہ آپ نے اگر انہیں ایک کوائن بھی دیا ہے تو وہ اس کو بھی اپنے پاس رکھ لیں گے، وہ آپ کو نہیں لوٹائیں گے. الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کنڈیشن کے کہ جب تک آپ رہیں اس پر قائم، اس پر آپ کھڑے رہیں، یعنی اس کے سر پہ آپ کھڑے رہیں تب تک وہ آپ کو واپس نہ دے. تو قنطار جو ہے، ایک قنطار 100 رتل کے برابر ہوتا ہے، اور ایک رتل کیا ہوتا ہے؟ 2.5 kg، یعنی ایک قنطار 250 کلو کا ہوتا ہے. تو ایک قنطار کا مطلب یہ ہے کہ 250 کلو، 250 kg سونا یا چاندی، یعنی کثرت مال کی طرف اشارہ ہے، جو ایک کے اوپر ایک طے لگا کر رکھا گیا ہے، طے بتے رکھنا، پائل اپ کرنا. ٹھیک ہے،
تو دینار جو ہے وہ رومی حکومت کا ایک سونے کا سکہ تھا، جس کو آپ عام زمان میں اشرفی بھی کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو کسی کو تم ایک اشرفی دو اور وہ اس کو واپس نہیں دے گا، اور کسی کو آپ 250 کلو سونا بھی دے دیں گے تب بھی وہ آپ کو امانت کے ساتھ اسے واپس دے دے گا. یہ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی بھی راستہ، یعنی کوئی مواخذہ. امی کون تھے؟ یہ جینٹائلس، یعنی جو اہل کتاب کے علاوہ جتنے لوگ تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں، کوئی الزام نہیں اگر آپ ان کا کوئی پیسہ رکھ لیں یا ان کے ساتھ کچھ ناحق کریں، ہم فیر رہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو وہ مطلب ان لوگوں کے ساتھ کچھ بھی سامان لے لیں، ان کا کچھ بھی امانت ان کی ہڑپ کر جائیں، یہ تعصب کے بنا پر تھا. ان کے آپسی پریجوڈائز کے بارے میں تھا کہ وہ دوسروں کو لک ڈاؤن کرتے تھے، وہ انہیں ان پڑھ سمجھتے تھے اور خود کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے. تو جو ان کے ساتھ غلط کرے وہ ان کے ساتھ معاملہ ایسا کر سکتا ہے، اور ہمارے ساتھ غلط نہیں ہونا چاہیے، ہم دوسروں کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں. فَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ حالانکہ وہ جانتے ہیں. یہ سب وہ اللہ کی طرف جھوٹ گھڑ دیا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے اس طرح کرنے کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. بلا من اوفى بعہدہ، کیوں نہیں جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، اور واتقى، تقوی کیا. یعنی اس کا عہد خواہ اللہ سے تھا یا بندوں سے، اس کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرتا رہا. فإن اللہ يحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے متقی لوگوں سے، اس سے ڈرنے والوں سے. ان الذین یشترون، بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں بعہد اللہ، بدلے اللہ کے عہد کے، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے، یعنی جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے اور جو انہوں نے قسمیں کھائی ہیں اس کے بدلے ان وعدوں کو اور قسموں کو توڑ کے کیا لے لیتے تھے؟ ثمنن قلیلا، قیمت تھوڑی. اولئک لا خلاق لهم، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں ان کا کوئی حصہ لہم فی الآخرتی، آخرت میں. ولا یکلمہم اللہ، دیکھیے یہاں پہ دھیان سے دیکھیے کہ ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کا سودا کرتے ہیں، یشترونا میں جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ ایک کے بدلے دوسری چیز لینے دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اللہ کے عہد کو توڑا اور اپنی قسموں کو توڑا، صرف تھوڑی قیمت کے بدلے میں، دنیا کے چند مواخذے کے بدلے میں، حقیر پونجی کے بدلے میں. تو ان کو کیا کیا ہوگا ان کے ساتھ میں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ولا ينظر الیہم یوم القیامت ولا یزکیہم، اور وہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. تو یزکیہم جو ہے تزکیہ، اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں: پاک صاف کرنا یعنی برائیاں نکال دینا، گناہوں اور باطنی آلودگیوں سے پاک کرنا، اور دوسرا نشو و نما دینا. جیسے ہم جانتے ہیں نا زکوٰۃ دینے سے بھی آپ کا مال بڑھتا ہے اور اس کی صفائی ہوتی ہے، تو دونوں معنی اس کے اندر، پاک صاف کرنا اور نشو و نما دینا، اچھائی کو پروان چڑھانا. تفسیر دیکھیے: قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. آئی ہوپ اب کچھ حد تک آپ کو ان کا ترجمہ سمجھ میں آنے لگا ہوگا. کہ تو اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء توحید کا ہی پیغام لے کر آئے، اول سے آخر تک صرف اللہ کی بندگی کا پیغام وہ لے کر آتے ہیں. کیا لے کر آتے ہیں؟ کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، خواہ کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، یا کوئی بھی عزت کا کتنا بھی مقام رکھتا ہو. تو انسان کو اس بلند مقام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس کلمے کی طرف بلایا جا رہا ہے جو تمام شریعتوں میں اور جتنے بھی پچھلی کتابیں اور ان کی فالوورز تھے ان سب میں کامن رہی ہے، کہ اس بات کی طرف آؤ جو ہم میں کامن ہے. تمام لوگ اس بات کو مانتے تھے. تو وہ دعوت جو ہے کامن گراؤنڈز پہ دی جا رہی ہے، کہ اتفاقی باتوں پہ دی جا رہی ہے. یعنی آپ کو جب بھی کسی کو کال آؤٹ کرنا ہو، آپ کو کوئی تبلیغ کا کام کرنا ہو، کسی کو آپ کسی سے بات کرنی ہو، اس پہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کو پہنچانا ہو، تو ہمیشہ ایک کامن بات سے شروع کریں. کوئی ایسی بات جو آپ دونوں میں کامن ہو، کامن انٹرسٹ ہو آپ کا، یعنی جس پہ آپ دونوں بات کر سکیں اور بات اور آگے بڑھ سکے، کہ انسان کو آپ مانوس کریں. ایسا نہ ہو کہ سیدھا آپ آف ٹاپک بات سٹارٹ کر دیں اور سامنے والا گھبرا جائے، یا اس کو اس کے بارے میں کوئی نالج نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو ہیوملیٹڈ فیل کرے. تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے تبلیغ کے آسپیکٹ سے، کہ آپ کامن گراؤنڈ سے بات شروع کریے. اور یہاں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، جو تمام اہل کتاب میں کامن تھی، ایک مشترکہ بات تھی، کیونکہ تمام رسولوں کی یہی دعوت رہی. ٹھیک ہے.
اس میں آپ دیکھیں گے نا خصوصاً توحید کے معاملے میں یہود سے زیادہ نصارہ کے اندر یہ خطا پائی گئی تھی. اور اس کی دلیل بھی ہے، بائبل میں بہت ساری کوٹیشنز ایسے موجود ہیں جو توحید کا پیغام قرآن کا تھا وہی بائبل کا تھا. تو مرکز میں 29 اور 30 چیپٹر میں لکھا ہے کہ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، اسی کی بندگی کر. پھر یوحنا میں آتا ہے کہ یسوع نے جواب دیا کہ اول حکم یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا ایک ہی خداوند ہے. پھر متی میں آتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خداوند برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے خود بھیجا ہے جانے. تو یہ توحید کا پیغام ہمارے اور پچھلی امتوں کے درمیان ایک ہی رہا ہے. یہ آپ کے سامنے اس کی دلیل موجود ہے، اور قرآن کریم میں تو بے انتہا آیات ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. تو یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ اہل کتاب میں شرک آنے لگا تھا. وہ آبجیکٹس کی پرستش نہیں کرتے تھے، یعنی وہ کسی بت کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ انسان پرستی شروع کر دیتے تھے. ایسا مقام انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو دے دیا تھا کہ وہ جیسے ہر خطا سے پاک ہو. ان کا قول اور حکم حرف آخر ہے، جیسے اللہ کا حکم ہو. جب بھی کوئی کسی کو ایسا مقام دے گا کہ اس کا حکم خدا کے حکم کے برابر سمجھا جائے گا یا اس جیسا ہی سمجھا جائے گا، تو ایک طرح سے وہ شرک کر رہا ہے، خصوصاً دین کے معاملات میں، شریعت کے احکام کے بارے میں. ٹھیک ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کرنا یا حلال حرام کا تعین خود کرنا، کسی کو ایسا مقام دینا کہ آپ اس کی بات سنیں گے اللہ کے حکم کے سامنے، یہ تمام چیزیں شرک کے اندر آ جاتی ہیں. سورہ شعراء آیت نمبر 21 میں بھی آتا ہے کہ کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کے طریقے ایجاد کیے جن کی اللہ نے کوئی اذن یا اجازت نہیں دی تھی. تو جو حکم اللہ کی طرف سے نہیں تو وہ غیر اللہ ہی کی شریعت ہوئی نا، وہ شرک ہو گیا، اللہ کے حکم کے مقابل آ گیا. تو ارباب کے اندر یہاں پہ بڑے عالم لوگ آتے ہیں یا سوسائٹی کے نارمز بھی آتے ہیں. ایسا کلچر، ایسا ٹریڈیشن، اس طرح سے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں جو اتنی کامن ہو گئی ہیں کہ آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے، ان چین کو نہیں توڑ سکتے، تو یہ ساری چیزیں شرک کے اندر آ جائیں گی. پھر یہاں پہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ حضرت عدی بن حاتم، ان سے یہ حدیث مروی ہے کہ یہ آیت سن کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت عدی بن حاتم جو تھے یہ پہلے کرسچن رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ جیسے اس آیت میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، تو ہم تو ان کو رب نہیں مانتے تھے یا رسول اللہ، تو یہ ہم پر الزام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیسے دیا کہ علماء اور مشائخ اپنی مرضی سے تمہارے لیے حلال حرام کیا نہیں بنا دیتے تھے، اور پھر تم ان کے قول پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، جیسے وہ کہتے تھے اسی طرح سے نہیں مانا کرتے تھے. تو میں آپ کو یہ مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا. تو کیا کہتے ہیں حضرت عدی بن حاتم کہ جی ہاں ایسا تو ہم کرا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی تو غیر اللہ کو رب بنانا ہے، یعنی جو انہوں نے حلال کہہ دیا وہ حلال اور جو حرام کر دیا وہ حرام ہو گیا، تو یہی رب بنانا ہوتا ہے. قرآن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تم مت کہو جس کو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. آپ دیکھیں گے نا کتنی بار ہم باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ کام تم کر رہے ہو تو حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ کام غلط طریقے سے ہے اور یہ ساری چیزیں حرام ہیں. بہت کامنلی ہم حرام حرام بول دیتے ہیں ہر چیز کو. اس چیز سے پرہیز کریے، ناپسند بول دیجیے، مکروہ بول دیجیے، پر حرام کا لفظ اپنی مرضی سے کسی بھی حکم پہ اس کا اطلاق نہ کیجیے، ہر درجے سے بچنے کی کوشش کیجیے. سورہ نحل میں آیت نمبر 116 میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں کہ وہ لوگوں کے لیے چیزوں کو حلال یا حرام قرار دے. تو یہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے. پھر سورہ تحریم میں آتا ہے کہ اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے، یعنی اس کی اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھی. تو یہاں سے ہم نے کیا سیکھا کہ جو حلال ہے وہی جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو کرتے ہیں وہ بھی باذن اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی انہوں نے کہا، اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کہتے. کچھ چیزیں صفت میں بھی سنت میں بھی حرام کی گئیں، جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہیں، یعنی قرآن میں ہر چیز کا حرام ہونا ہمیں نہیں پتہ چلے گا، اس کے لیے ہمیں حدیث رسول سے بھی وہ کرنا پڑے گا، تھوڑا اس کے بارے میں بھی پڑھنا پڑے گا. تو ان کی حرمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند پر مبنی نہیں تھی، بلکہ وہ وحی خفی کے ذریعے اللہ کی طرف سے آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اختیار نہیں دیا کہ وہ خود کسی چیز کو حلال حرام کر دے، تو ہم کیوں کریں. پھر ایسے ہی اگر پیغمبر کے بعد کوئی امام
کوئی بزرگ یا عالم کسی چیز کو حلال یا ناجائز قرار دیتا ہے، حرام قرار دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کو کوئی صحیح حدیث پتہ چل جاتی ہے تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ کے سامنے صحیح حدیث آ گئی ہے۔ اگر آپ حدیث چھوڑ کر عالم کا قول مانتے ہیں، ان کا فتویٰ لیتے ہیں، تو یہی وہی بات ہو گئی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان کو رب بنا لینا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کے قول کے مقابل میرے قول کو ترک کر دو، یعنی اگر آپ کو حدیث مل جائے تو آپ اپنے امام، اپنے اسکالر کی بات کو بھی ترک کر دیں گے اگر آپ کے سامنے رسول اللہ کی حدیث اور صحابہ کا قول آ جاتا ہے تو۔ ٹھیک ہے، امام ابن حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مرض وفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاری دار کمبل سے چہرہ مبارک ڈھانپ لیا، پھر جب ان کا دم گھٹنے لگا تو انہوں نے اپنا کپڑا منہ سے ہٹایا۔ اسی حالت میں آپ کیا فرماتے ہیں، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ بھی عبادت کا طریقہ ہے کہ آپ قبروں پہ جا کے سجدے کریں۔ تو صرف احکام ہی نہیں بلکہ عبادت کے خاص طریقے بھی اللہ کے ساتھ ہی اسپیشل ہیں، یعنی آپ کسی اور کے آگے جا کے سجدہ نہیں کر سکتے، کہیں اور جا کے آپ دعائیں نہیں مانگ سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، جیسے ہم ہوتے ہیں نا آؤٹ آف تعظیم کبھی کبھار اتنا بینڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ رکوع کی پوزیشن تک پہنچ جاتا ہے، کسی کے آگے اس طرح تعظیماً جھکنا بھی شرک کے اندر آتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ ذمہ دار ہو ان کی بھی اطاعت کرو۔ یہ ایک اسلامک ڈسپلن ہے کہ آپ کو بڑوں کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ کے ٹیچرز ہیں یا امیر ہے، کوئی لیڈر ہے، آپ کو ان کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اس طرح ان کے آگے نہیں جھکنا جو ان کو عبادت کے درجے پر لے جائے۔ ٹھیک ہے، اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، حد درجے بچنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہی شرک کے راستے کھول دیتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کسی مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں جہاں خالق کی معصیت ہو، یعنی کوئی آپ کو اللہ کے حکم کے خلاف کچھ کرنے کو کہتا ہے یا نافرمانی کرنے پر آمادہ کرتا ہے، کوئی بھی ایسی بات جو دین میں نہیں ہے وہ آپ کو کرنے کو کہتا ہے، تو آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کے آگے آپ کو کسی مخلوق کی بات نہیں ماننی، چاہے ان کا درجہ کتنا بھی بڑا ہو۔ تو توحید کے اندر بھی دو چیزیں آ گئیں، سب سے پہلے نیگیشن، یعنی آپ سب کو نیگیٹ کر دیں، ہر چیز کو رد کر دیں، اور اس کے بعد افرمیشن، یعنی آپ صرف اللہ ہی کی وحدانیت کی گواہی دیں۔ تو مسلمان کون ہے؟ جو فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، وہ سبمٹ کرنے والا ہے، اللہ کی بات ماننے والا ہے۔ ایسے ہی ہم دیکھیں گے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کی دعوت اسی بنیاد پر دی، اسی آیت کو بنیاد بنا کر آپ نے جو جتنے بھی لیٹرز تھے تبلیغ کے لیے، جتنے بھی لیٹرز لکھے دوسرے کنگڈمز میں بھیجے، ہرکل کو بھیجا، قیصر روم کو بھیجا، مقوقس کو بھیجا، حاکم مصر جو تھا، اور کچھ دیگر بادشاہ کو، ملوک کو بھیجے، تو وہ کیا تھے؟ وہ خطوط لکھ کر اسلام کی جب دعوت دی تو اس میں بھی آپ نے یہی آیت جو ہے کوٹ کی۔ صحیح بخاری میں اور دیگر احادیث میں بھی اس طرح آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد بن عبداللہ الا المقوقس العظیم القبط، سلام علی من اتبع الہدا اما بعد، یعنی آپ پہلے اس طرح سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کے بعد آپ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ ان چیز کی طرف، ان باتوں کی طرف آؤ جو ہم سب میں کامن ہے۔ تو یہ طریقہ ہم نے سنت سے سیکھا کہ ہمیں کامن گراؤنڈز پر بات کرنی ہے۔ یا اہل الکتابی، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے، دیکھیں پھر سے ان کو مخاطب پر کہا جا رہا ہے، او پیپل آف دا اسکرپچر لما تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ان کے معاملے میں جھگڑا کرنا کیا ہے؟ ابن اسحاق نے اپنی سند سے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ نجران کے عیسائی اور یہودی علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہوئے، آپ سے علماء یہود نے کہا کہ ابراہیم یہودی تھے علیہ السلام، نصارہ کہنے لگے کہ نہیں وہ عیسائی تھے، اور اس طرح وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے، ہر ایک ان کو اپنی ہی طرف کھینچتا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہو، حالانکہ وہ تو نہ یہودی تھے نہ ہی عیسائی تھے۔ کہ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، تورات اور انجیل، یہودیت اور نصرانیت یہ تو بعد کی پیداوار ہیں، ان کے کافی عرصے کے بعد اتاری گئی ہیں چیزیں، تو وہ کیسے یہودی اور نصارہ ہو سکتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے نا کہ تم کہتے ہو ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے، پوچھو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے، جو ہم نے اس آیت میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یکسو مسلمان تھے، حنیفہ مسلمہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ہا انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم،
بتایا جا رہا ہے کہ سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے ہو جس کا تمہیں علم تھا، ان باتوں پہ تم جھگڑا کر چکے ہو جو تمہارے پاس موجود تھی. کس کی طرف اشارہ ہے یہاں پر؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کی کتاب میں یہ آیات نازل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ان کے سامنے موجود تھی، جو علم جتنا بھی ان کے پاس تھا دلیل کے ساتھ، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کے بارے میں وہ جھگڑ چکے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں. بعض ایسی باتیں تھی جن میں وہ جھگڑا کرتے تھے جن کا ان کو علم تھا، جیسے کہ کن باتوں کی طرف اشارہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انجیل کے جتنی بھی اس کے اندر پیشن گویاں ہیں. مگر جن کا علم نہیں ان کے متعلق جھگڑا کرنے کا کیا حق، جبکہ تم دونوں نے ان کا زمانہ ہی نہیں پایا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو تم تھے ہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تم موجود ہو، اس لیے تم جھگڑا کر رہے ہو. تم غلط دلیلیں بھی دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو تم تھے ہی نہیں، وہ کیسے یہودی اور عیسائی ہو گئے؟ کس طرح سے تم ان پہ لیبل لگا سکتے ہو؟ حالانکہ 1000 سال پہلے تورات کا نزول ہوا اور انجیل 2000 سال کے بعد ان کے آئی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد. پھر فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، اللہ تعالیٰ خود اس بات کو اسٹیٹ کر دیتا ہے کہ وہ نہ ہی جو تھے اور نہ ہی کرسچن تھے، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے. ہی واز اے فوکسڈ مسلم، توحید پر قائم تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. کمپلیٹلی منع کر دیا گیا کہ وہ مشرک نہیں تھے. ٹھیک ہے، تینوں اپنی اپنی نسبت خود ان سے جوڑا کرتے تھے. سے ہم جانتے ہیں نا کہ وہ ہر ایک فرقہ ان کو اپنا سرپرست سمجھتا تھا، اپنا روحانی پیشوا سمجھتا تھا. تو ہمیں یہاں سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی طریقے پر ہی ہم کو چلنا ہے. جو اچھی بات جس جگہ سے آپ کو مل رہی ہے وہاں سے اس کا فائدہ اٹھا لیں، لیکن جو آپ کا دین ہے، جو اس کی بیسک فنڈامنٹلز ہیں، اس کا آپ دھیان رکھیں. معیار آپ قرآن و سنت ہی کو بنائیں گے، نہ کہ اپنی نفسانی خواہشات یا پھر اپنی من گھڑت دلیلوں کو. جس کا حکم ہمارا دل مانتا ہے، یعنی جو چیزیں ہمارے دل کی طرف آمادہ کرتی ہیں، ہمیں خواہشات کی نفس کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں، ان چیزوں کو ہمیں نہیں مان. جو ہمیں آسان لگ رہی ہوتی ہیں ان کو ہمیں نہیں ماننا، ہمیں وہ چیزیں ماننی ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو حق کی طرف پہنچنا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے 2 شاگرد تھے، بہت مشہور 2 شاگرد، امام ابو یوسف اور امام محمد. تو 50% مسائل جو ان کے ایسے تھے جس میں وہ اپنے استاد سے اختلاف کیا کرتے تھے، جو قیاس پر مبنی باتیں تھیں. ٹھیک ہے، دلیل تو سب کی ایک تھی جو قرآن اور سنت سے نص سے ثابت تھے، لیکن جو چیزیں قیاس پر مبنی تھی، یعنی آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، کسی اور کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، وہ ان کی الگ تھی، اس پہ وہ اپنے ٹیچر تک سے اختلاف کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ بہت ساری احادیث ایسی تھی جو بعد میں جمع ہوئی. اس کے علاوہ ریسرچ ورک ہوا، انہوں نے اپنے مطابق محنت کی اور ان کا نظریہ اپنا پیش کیا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اختلاف رائے کے وقت میں ہمیں سب کا نظریہ سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، اور جو اچھی بات ہمیں لگتی ہے ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں گے، نہ کہ ہمیں ایک ٹنل ویژن میں رہنا ہے کہ جو ہم نے کہہ دیا، جو ہمارے ریلیجیس پیشواؤں نے کہہ دیا، بس ہم اسی بات کو مانیں گے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک تر تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا. ابراہیم علیہ السلام سے کون لوگ قریب ہیں؟ جو ان کی پیروی کرتے ہیں. تو جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے طریقے کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا؟ توحید. تو یہاں پھر سے اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو واقعی ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہے، اگر آپ ان کو اپنا مانتے ہیں تو آپ انہی کے طریقے پہ چلیں، اور وہ توحید پر تھے. تو جو ان کے طریقے پر چل رہا ہے وہ زیادہ ان کو اپنا کہنے کا حقدار ہے. کون کون ان کے طریقے پر ہے آپ یہاں دیکھیں گے؟ یہ نبی اور ایمان والے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں. یہ لوگ کیونکہ ان کو مانتے ہیں پوری طرح سے، اسی لیے وہ زیادہ قریب ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. اور ساتھ ہی بتایا کہ مومنوں کا ولی اور سہارا تو اللہ ہی ہے. سارے مومنین جتنے بھی ہیں، خواہ وہ کسی بھی دور میں ہوں، جیسے آپ دیکھیں گے نا اس وقت کے مسلمان ہیں، اس وقت کے صحابہ کرام ہو گئے، بعد کے دور کے تابعین، اور اب ہمارے دور تک میں جو بھی ان کے طریقے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، اور میرے دوست ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرما.
اسی لیے آپ دیکھیں گے نا درود میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ہی نام آتا ہے. تو اللہ کا دوست بننے کے لیے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طریقے پر چلنا ہوگا جو یکسو مسلمان تھے, ہر شرک سے پاک تھے. ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون. ایک گروہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ تم کو بھٹکا دے, ٹھیک ہے, اور بھٹکانے کی وجہ کیا ہے کہ ان کے نفسوں کے اندر حسد اور جلن ہے, یہ مان کر ہی نہیں دیتے کہ یہ لوگ ہم سے آگے کیسے نکل سکتے ہیں. کہ اہل کتاب اس بات کو اگری نہیں کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ بھی کوئی پڑھا لکھا ہو یا ہم سے زیادہ بھی ریلیجیس فارم میں یا اسٹیٹس میں کوئی زیادہ ہو جائے. سورہ نبا میں بھی آتا ہے نا, وہ چاہتے ہیں تم بھی کفر کرو جیسے وہ کفر کر چکے ہیں. وہ خود بھی نہیں ماننا چاہتے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی نہ مانو. تم آگے کیسے نکل سکتے ہو ایمان لا کر, تو وہ تم کو پلٹانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اہل کتاب کی ایک جماعت یہی چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے. کہا جاتا ہے کہ یہ آیت حضرت معاذ بن جبل, حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب یہود نے ان کو اسلام سے ہٹا کر اپنے دین کی طرف راغب کرنا چاہا. وہ ان کو, کیونکہ آپ دیکھیں گے نا کہ یہ مسلمان کچھ ایسے ہوا کرتے تھے جو بہت اس دور میں بھی ایلیٹ میں سے ہوا کرتے تھے, اور کچھ ایسے تھے جو غلامی طبقے میں ہوتے تھے یا سوسائٹی کے لو کلاس میں ہوا کرتے تھے, جو غریب و مفلس ہوا کرتے تھے. تو ان لوگوں کو بہکانا زیادہ آسان ہوا کرتا تھا. تو اسی لیے انہوں نے کوشش کی کہ ان صحابہ کو بھی دین کے اوپر سے اپنے صحیح راستے سے ہٹا کر اپنے دین کی طرف لے آئیں, ان کو راغب کریں. دراصل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے اہل کتاب جو ہیں کس طرح سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں آج کے مسلمانوں کو, کیونکہ مسلمان جو لا علم ہے اپنے دین سے, پوری نالج نہیں رکھتے ہیں جتنا شعور ان کو ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے دین پہ جمے رہیں, یکسو رہیں. تو کیا طریقے ہیں آج کل کے مسلمانوں کو بہکانے کے؟ شبہ کو شبہات میں ڈالنا, ڈاؤٹس کریٹ کرنا, ایسے سوال اور ایسے اعتراض کرنا جس سے انسان اپنے دین کے بارے میں ہی ڈاؤٹ کرنے لگے کہ ایسا کیوں ہے, یہ آیت کیوں آئی. اور آج کل تو یہ چیز فالو نہیں ہو سکتی, کس طرح اس کو فالو کریں گے ہم, آج کل کے ٹائم میں امپلیمنٹ کیسے کریں گے. تو ڈاؤٹس کریٹ کرنا. پھر دوسرا غلط تعویلیں کرنا, مینوپولیٹ کرنا, اور ان آیات کو کسی اور جگہ سے آؤٹ آف کانٹیکس اٹھا کے کہیں اور پلیس کر دینا. ایسے ہی سب دیکھیں گے نا قرآن پاک میں جیسے آتا ہے, اس کی مثال ہے کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا, تو یہاں پہ جمع کا صیغہ ہم استعمال ہوا, تو یہ کہنا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے, تو پھر اس نے ہم کا صیغہ استعمال کیا, تو ایکچولی یہی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان تینوں خداؤں کے بارے میں کہا. یہ کچھ مثالیں ہیں یہ غلط تعویلیں پیش کرنے کی قرآن کے بارے میں. پھر تیسری بات کی تحریف کلام, یعنی معنوی تحریف کر دینا. آیات جو کچھ ہیں ان کا معنی ترجمہ ان کو بدل دینا اور کسی اور کانٹیکس میں ان آیات کا ترجمہ کر دینا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دین کی طرف سے انسان کو بدزن کرنے کے لیے گمراہ کرنے کے طریقے ہیں. تو جس کے دل میں توحید راسخ ہو جائے, یعنی آپ کے دل میں توحید کا رسوخ ہے, گڑی ہوئی ہے توحید, جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک کیل ہوتی ہے, اسے دیوار میں آپ گاڑ دیجئے, اس کے بعد اگر آپ اسے اندر تک گاڑتے ہیں تو پھر وہ ہلتی ڈلتی نہیں ہے, آپ اس پہ کچھ بھی بھاری سے بھاری چیز لٹکا سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہمارے دل کے اندر توحید راسخ ہو جائے پھر وہ انسان نہیں بھٹک سکتا. ٹھیک ہے, جس کے اندر یہ توحید ہی نہیں ہے تو وہ معاشرے میں اور سوسائٹی میں جو بھی غلط باتیں اٹھ رہی ہیں, جو بھی پروپیگنڈا ہوں گے, ان سے وہ بہت جلدی متاثر ہو جائے گا. کوئی بھی غلط معنی یا سٹوری جو ہے اس کو شک و شبہات میں ڈال دے گی, کیونکہ جس درخت کی جڑ ہی کمزور ہے, تو جب آندھی آتی ہے تو کیا ہوگا, وہ پیڑ اس پہ سے گر جائے گا, مضبوطی نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے نا کس طرح سے جیسے فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو یہ دین کو جو فالو کر رہا ہوتا ہے پوری طرح سے, آپ دیکھیں گے تو اچھے سے کورڈ ہوں گے, حجاب میں ہوں گے, 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہوں گے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو فنڈامنٹلسٹ کہہ دیتے ہیں. تو یہ فنڈامنٹلسٹ ٹرم کیا ہے ایکچولی؟ 5 پلرز کو فالو کرنے والا جو اپنے دین پہ جمع ہوا ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے نا یہ فنڈامنٹلسٹ کی تھیوری کیا چیز ہے, بنیادی شرائط یعنی بیسک جو ریکوائرمنٹس اسلام کی ہیں, جو اپنے بیسک سے جڑا ہوا ہے, جو بنیادی چیزوں کو بھی پورا کر رہا ہے, وہی دین کو صحیح طور پہ سمجھ پائے گا. کہاں یہ کہ کوئی انسان اپنے آپ کو بنیادی باتوں سے بھی دور رکھے, اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں, نمازوں کا آپ کو ہوش نہیں ہے, آپ کو اخلاقیات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے, توحید آپ کے اندر جو ہے وہ گڑمڑ ہوئی بھی ہے, اور پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں, تو یہ چیز کیا ہے, یہ فنڈامنٹل سے آپ کو ہٹا دے گی. ٹھیک ہے,
اسی لیے یہاں پہ دیکھیے کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے ہم کو کہ زیادہ حقدار کون ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کو جوڑیں، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ پھر اس کے بعد یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو؟ یعنی آپ ایگری کر چکے ہیں، آپ کے دل اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، آپ ان آیات کی صداقت کی دلیل دیتے ہیں، کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ خود بھی گواہ ہیں، پھر بھی آپ ان کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ حسد ہے، بغض ہے، تعصب ہے، جو بھی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو، سوال کیا جا رہا ہے کہ تم سوچو کہ تم ایسا عمل کیوں کرتے ہو۔ یا اہل الکتابی، پھر ان کو پکارا جا رہا ہے، ان کا نام لے لے کے۔ آپ یہاں پہ اس طرح سمجھیے اس آیت کو کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے پوری کلاس میں، اور ٹیچر پوری کلاس سے بات کرتی ہے تو سب اسٹوڈنٹس اٹینٹیو نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے کوئی کچھ اور کام کر رہا ہو، کوئی کسی باتوں میں مشغول ہو، لیکن جب آپ کسی کو نام لے کے مخاطب کریں کہ آپ سے ہی بات کی جا رہی ہے تو وہ ایک دم اٹینٹیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پرٹیکولر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بالکل اٹینشن میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہلے کتاب کو اسپیشلی ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تم گڑمٹ کیوں کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، حق تمہارے سامنے ہے پھر بھی تم اس کو ٹھکراتے کیوں ہو، اسے غلط چیزوں کے ساتھ کیوں ملا لیتے ہو، اور اس کے علاوہ تم حق کو کیوں چھپا رہے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کوئی بات اگر آپ کو معلوم ہے، آپ نے پڑھی ہے، سیکھی ہے، قرآن کریم میں بھی آپ نے اپنے ٹیچر سے سیکھی ہے، اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ ایسا نہ کریں کہ اس آیت کو چھپا لیں اس کو، تاکہ سامنے والا آپ سے بہتر نہ کرنے لگے یا زیادہ ریوارڈ نہ اس کو مل جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم دنیا کے کاموں میں، دنیا کی پڑھائی وغیرہ میں، کسی کمپٹیشن میں کرتے ہیں نا کہ ہم ایک دوسرے سے بہتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو چھپاتے ہیں کہ کسی اور کو نہ پتہ چل جائے، تو یہ دین کے معاملے میں نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی حق بات پتا ہے، کوئی بہتر بات پتا ہے، تو آپ اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے اس کو شیئر کریے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ آپ کو اس کا علم ہے، تو آپ اس کو نہ چھپائے۔ حق کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے، کتمان حق جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ یہود کے دو جرائم ان کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو ملا دینا کہ کوئی سمجھ بھی نہ سکے کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، اور دوسری بات حق کو چھپا ہی دینا، جو آیات موجود تھیں ان کو انہوں نے کمپلیٹلی چھپا دیا تھا، ان کو سامنے نہیں آنے دیا تھا۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين وآمنوا وجه النهار۔ اس کا مطلب جیسے آپ کے سامنے موجود ہے، اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لے آؤ، دن کے ایک حصے میں۔ تو یہ حق کو انکار کرنے کا ایک اور حربہ انہوں نے اپنایا کہ زبانی تو آپ صبح میں ان آیات کو مان لیجئے، زبانی ان کا اقرار کر لیجئے، شام کو اس کا انکار کر دیجئے، تاکہ جو ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی ڈاؤٹ میں آ جائیں، متزلزل ہو جائیں۔ تو لوگ کیونکہ ان اہل کتاب کو ایک مقام دیا کرتے تھے، ہم جانتے ہیں کہ ان کا ایک سٹیٹس تھا سوسائٹی میں، لوگ ان کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے۔ جیسے عرب کے معاشرے میں دو بڑے گروہ، ایک پڑھا لکھا اور ایک ان پڑھ طبقہ، تو جو پڑھے لکھے تھے ان کی زیادہ چلتی تھی، لوگ ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور اگر ان کے پاس علم اور مال بھی زیادہ ہو، اس میں وہ بھی شامل ہو جائے، تو اور زیادہ ان کی بات سنی جاتی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کاریگر قسم کے لوگ تھے، اسلحہ بناتے تھے، سودی کاروبار کرا کرتے تھے، مال سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، اور خود کو دین کا نمائندہ بنایا ہوا تھا، تو اہل عرب میں ان کا ایک مقام تھا۔ تو یہاں انہوں نے اپنے میں سے چند لوگوں کو تیار کیا کہ تم صبح صبح جانا اور اسلام کو قبول کر لے، کہ لوگوں کے پاس جاؤ اور اسلام کو ایکسیپٹ کر لو۔ پھر جب دن گزرنے لگے تو اس کے بعد کیا کہنا سب کے بیچ میں جا کر کہ ہم نے تو دین کو پڑھا، لیکن ہمیں یہ کوئی الہامی کتاب نہیں لگتی، ہمیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں لگتی کہ ہم اس کو مانیں۔ اس سے کیا ہوگا، جو نئے مسلمان ہوئے ہوں گے یا جو لوگ سوچ رہے ہوں گے، اسلام کو کنسیڈر کر رہے ہوں گے، وہ اس سے بدزن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی سوچیں گے کہ ہاں یہ لوگ علم والے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تو صحیح بات کہہ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ سمجھدار لوگ ہیں، لوگ ان کو مانا کرتے تھے کہ بڑے عالم لوگ ہیں، تو ان کی بات ہے تو یہ سچی ہوگی، تو وہ بھی اپنے دین سے پھر جائیں گے، وہ بھی اپنے دین کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ اس آیت کی وضاحت ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ بھٹکانے کی جو کوشش کرتے ہیں، اس کا ہی پریکٹیکل فارم آپ کے سامنے اس آیت میں ہے کہ کس طرح سے وہ بھٹکانے کی لوگوں کو کوشش کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے جیسے کسی سے کچھ چھڑوانا ہو تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس کے اندر خامیاں نکال دیجیے،
کوئی چیز آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا نہ کرے تو آپ اس کے سامنے بولتے ہیں. جیسے آپ اگزامپل کے طور پہ لیجئے کہ کوئی کچھ لے کر آتا ہے باہر سے سامان میں، کوئی کپڑا کچھ بھی اپنے لیے کوئی شاپنگ کر آتا ہے، تو اس وقت میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کپڑے کا رنگ اچھا نہیں ہے، یا فلاں چیز تم پہ اچھی نہیں لگے گی، سوٹ نہیں کرے گی، آپ 10 برائیاں گنوا دیں تو وہ چیز اس کے دل سے اتر جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کسی کو بھی کوئی کام آپ کو چھڑوانا ہو یا اس سے اس چیز کو الگ کرنا ہو تو آپ اس کی 10 خامیاں گنوا دیجئے. یہاں انہوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا کہ اسلام کی خامیاں گنوا دی. الہامی کتاب نہیں ہے، یہ رسول جو ہے جھوٹے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، تاکہ لوگ بھی اس کو دین کو چھوڑ دیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. پھر کہا جا رہا ہے کہ کسی کی بات نہ مانا کرو مگر اس کی جو تمہارے دین کا ہو. یہ جو ہے علماء کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے فالوورز سے، اہل کتاب کے لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم کسی اور کی بات نہ ماننا مگر صرف انہی لوگوں کی جو تمہارے دین پر چلتا ہے. ایک دم انتہائی متعصبانہ بات ہے کہ آپ کے اندر تعصب بھرا ہوا ہے، گروہ بندی ہے، کہ صرف اپنی جماعت کی بات سننی ہے آپ کو، صرف اپنی فیملی، اپنے بزرگوں کی بات ماننی ہے، اپنے نسل کی بات ماننی ہے نا، انہی لوگوں کی صرف سنیں گے. اس کے علاوہ کوئی حق بات کہہ رہا ہے، دلیل پیش کر رہا ہے تو آپ اس کی بات نہیں سنتے. یہ چیز جو ہے یہ انسان کے اندر جو ہے ایک طرح سے تکبر بھی پیدا کرتی ہے اور لوگوں کو گروہ میں بانٹ دیتی ہے. جیسے آپ مثال کے طور پہ ایسے سمجھیں کہ اپنے بچوں کو آپ ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ باہر جا کر فلاں کام نہ کریں، تو آپ جب بھی اس طرح کی کوئی بات بتاتے ہیں تو لوگوں کو، بچوں کو یہ ضرور بتائیں، ایک معیار ضرور دیں کہ دیکھو اسی بات کو کنسیڈر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور اس کا نبی کیا چاہتا ہے، نہ کہ یہ کہ دیکھو فلاں اسٹوڈنٹس ایسا کرتے ہیں، فلاں بچے ایسا کرتے ہیں، یا ان کے گھر میں تو ایسا ہوتا ہے. یہ طریقے نہیں اپنانے آپ کو. آپ یہ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو فلاں مسلمان بچہ جو عمل کر رہا ہے، جو کر رہا ہے، آپ بھی ویسا کریں. تو لوگوں کو جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. کرائٹیریا آپ کو لوگوں سوسائٹی نہیں بنانی، آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ سچ ہے. جیسے ان لوگوں کا طریقہ تھا کہ انہی باتوں کو ماننا جو تمہارے دین میں ہو، حالانکہ ان کے دین میں کتنی تحریفات ہو چکی ہیں وہ ہم سب پڑھ چکے ہیں کئی بار. انہوں نے بھی حق کو اپنا طریقہ نہیں بنایا، اس کے بدلے انہوں نے تعصب کو اور اپنے ہی طریقوں کو بہتر سمجھا. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے سمجھنے کی ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم بھی جو مسلک پرستی کرتے ہیں کہ غیر مسلک کے مدرسے میں یا ان کی مسجدوں میں جا کے نماز نہیں پڑھیں گے، یا اونچی آمین والے لوگ کہا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کو گروہ میں بانٹ دیتی ہیں. اس کے علاوہ کہ ہمارا طریقہ ہی صحیح ہے، باقی مسلک غلط ہیں، یا پھر دین سیکھنا ہے تو صرف اپنے گروہ کے عالم کے پاس ہی جاؤ، کسی اور کے پاس مت جانا. ان ساری چیزوں کی تردید کی گئی ہے. آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ کچھ لوگوں کو چوز نہ کر لیں کہ صرف ہم انہیں سے بات سمجھیں گے. ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس بہترین دلائل ہو یا ان کا جو سورس ہے وہ بھی بہت اچھا ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہے، سب کی سننی ہے، لیکن ماننا وہی ہے جو دلیل کے ساتھ بات کی جائے. جو دلیل پہ بات کی جا رہی ہے صرف اسی کو ایگری کرنا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جواب میں ان کی کیا فرماتا ہے کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی کوئی اور طریقہ آپ کو فالو نہیں کرنا بلکہ صرف وہی بات ماننی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہے. اور یہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ حسد تھی ان کے اندر، حسد کی بنا پر کہ کسی اور کو وہ دیا گیا ہے جو تمہیں دینا تھا، اگر ایسا کیا تو تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت قائم ہو جائے گی. کیا حجت تھی؟ دیکھیے یہاں پہ کہ تم اپنے دین کے ماننے والوں کے سوا کسی کی بات نہ ماننا، ایک یہ طریقہ تھا. دوسرا یہ ان کا ماننا تھا کہ یقین رکھو کہ جو انعامات تمہیں مل رہے ہیں وہ تم سے پہلے کسی کو نہیں ملیں گے، اور مطمئن رہو کہ قیامت کے دن تم ہی حق پر رہو گے، تمہارے خلاف کوئی حجت بازی نہ کر سکے گا. یہ ان کا ماننا تھا. ان کے اندر اس بات کا خوف تھا کہ سٹیٹس میں، شان و شوکت میں ہم سے آگے نہ نکل جائیں امی لوگ، کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گی تو تمہارا رتبہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اس کے علاوہ وہ تم سے جھگڑا کریں گے، محفلوں میں تم سے حجت قائم کریں گے قیامت کے دن. کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تو سب پتا تھا لیکن انہوں نے ہمیں پھر بھی نہیں بتایا، تو اسی لیے کیا کرو، ان کے سامنے حق ظاہر نہ کرو، ورنہ کل تمہارے لیے پروف ہو جائے گا کہ یہ لوگ ہمیں بتاتے تھے پر خود نہیں مانتے تھے. یہ ایک دم illogical بات سمجھ لیجیے آپ کے، جسے آپ کو سننے میں بھی لگ رہی ہوگی کہ ان کو پتا ہے کہ اللہ تو سب جانتا ہے، پھر بھی آپ حق چھپا رہے ہو سامنے والے سے، یہ سوچ کر کہ قیامت کے دن ہمارے لیے پروف نہ کھڑا ہو جائے کہ ہم نے اس کو تو بتایا تھا اور عمل نہیں کیا. جبکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ آپ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس بارے میں کہ آپ کو سب کا علم تھا، پر اس کے باوجود آپ نے صرف تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہر دھرمی کی وجہ سے اس کو نہیں مانا.
پھر کیا فرمایا کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ اپنے نبی کو جس کو چاہے نبی بنائے اور جس کو چاہے اس کی امت میں اس کی ذمہ داری دے. تم کیوں جل رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو بہت وسعت والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یہ اس کی رحمت ہے، وہ جسے چاہے چوز کر لے. پھر ومن اہل الکتاب، اب اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. دیکھیے کہ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں خزانوں کا خزانہ بھی دے دیا جائے، اس کا امین بنا دیا جائے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اسے ایز اٹ از واپس کر دیں گے. تو یہاں پہ دو طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا. ایک با اصول انسان، مین آف پرنسپل، کہ دوسروں کے لیے بھی وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہے، نہ حق سے تجاوز کرتا ہے اور نہ ہی امانت میں خیانت کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے اور نہ حق کیا ہے. اور دوسرا انسان کون ہے؟ جو بے اصول ہے، بے ایمان انسان ہے، ڈبل اسٹینڈرڈز والا ہے، اپنے لیے کچھ اور پیمانہ رکھتا ہے اور اپنے مفاد اور خواہشات کو الگ جانتا ہے، اور دوسروں کے لیے کچھ اور. اسے کوئی غرض نہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ انتہائی امانت دار ہیں کہ ڈھیر مال بھی ان کے پاس ہو تو وہ اسے لوٹا دیں گے، اور کچھ لوگ ایک دینار بھی ہوگا تو اسے ہڑپ کر جائیں گے. کہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں وہ. کیوں ایسا کیا کرتے تھے وہ؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے نفسیات کیا تھی؟ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم سے دوسروں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی ہم جو ہے صرف اپنے گروپ کے بارے میں پوچھے جائیں گے. اگر کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے مال کو واپس لوٹا دیجیے اگر آپ کو کسی کا مال ملا ہے یا آپ نے اس کا کوئی امانت رکھی ہوئی ہے. لیکن جو دوسرے ہیں، جو جینٹائلز ہیں، ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ جتنا چاہے ان کے ساتھ ناحق کر لیجیے. پرٹیکولرلی اگر آپ اس واقعے کو دیکھیں گے تو یہ شان نزول کے پیچھے اس کے ایک واقعہ بتایا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے نا قرآن کا طریقہ کیا انصاف کا ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی برائی ہے تو اچھائی کو بھی وہ ظاہر کرتا ہے. یعنی کچھ لوگ برے ہیں تو کچھ لوگ امانت دار بھی ہیں ان کے اندر. کسی نے حضرت عبداللہ بن سلام جو ایک یہودی عالم تھے بہت بڑے، ان کے پاس 1200 اوقیہ سونا رکھوایا امانت کے طور پر. پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس کو واپس کر دیا. ٹھیک ہے. اور ان میں اور دوسری طرف بتایا جاتا ہے کہ کسی قریشی نے ایک یہودی کو جس کا نام فخلص بن عازورہ تھا، اس کے پاس 1 دینار رکھوایا. پھر بھی وہ اس سے پلٹ گئے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے علماء نے کیا فتویٰ دے رکھا تھا کہ ہمارے درمیان تو آپ فیئر ڈیلنگ رکھیے گا، لیکن اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ جیسا چاہے معاملہ کریں. تو یہاں سے ہمارے لیے سیکھنے کا ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کے ساتھ تو حق اپنا ادا کرتے ہیں، ان کے حقوق کو غصب نہیں کرتے، لیکن ہم غیر مسلموں کے ساتھ دوسرے طور پہ معاملہ کرتے ہیں. تو ہمیں یہاں پر سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ اس کے ساتھ انصاف سے ہی کام لیں گے. آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم زیادہ بہتر ہیں اور دوسرے والے کا مال جیسے چاہے آپ ہڑپ لیں کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے یا وہ کسی اور گروپ کا ہے جیسے ان لوگوں کا طریقہ تھا. تو کیا آتا ہے یہاں پہ؟ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یہودیوں نے جھوٹ کہا. زمانے جاہلیت کی تمام چیزیں میرے پاؤں تلے ہیں سوائے امانت کے، کہ وہ ہر صورت لوٹانا ہوگا، چاہے وہ کسی نیکوکار کی ہو یا کسی بدکار قوم کی ہو. ٹھیک ہے. امانت کسی کی بھی ہو، آپ کو اسے لوٹانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ کسی اور کی ہے، کوئی غیر مسلم ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کریں گے. تلمود میں بھی آتا ہے، تلمود کے اندر آپ دیکھیں گے یہ ساری عبارات موجود ہیں. اگر اسرائیلی کا بیل غیر اسرائیلی کے بیل کو مارے تو اس پر کوئی تاوان نہیں، مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کو زخمی کرے تو اس پر تاوان ہے. یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے، دیکھیے کہ انہوں نے اپنے لیے الگ رولز بنا رکھے تھے اور جو غیر اسرائیلی ہیں ان کے لیے الگ رولز تھے. ٹھیک ہے. یعنی ان کا بیل اگر کسی غیر یعنی کسی اور کا بیل ان کے بیل کو مارتا ہے تو آپ کو اس پہ تاوان بھرنا ہوگا. اگر کسی کی کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے دیکھنا چاہیے گرد و پیش کی آبادی میں کہ وہ کس کی ہے. اگر اسرائیلی کی ہوگی تو اعلان کرنا چاہیے، اور اگر غیر اسرائیلی کی ہوگی تو بنا اعلان کے وہ چیز رکھ لینی چاہیے. ایسے ہی بتایا جاتا ہے کہ اگر امی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو اگر قاضی اسرائیلی قانون کے تحت اپنے اسرائیلی بھائی کو جتوا سکتا ہو تو جتوائے کہ یہ ہمارا قانون ہے. اگر امیوں کے قانون کے تحت جتوا سکتا ہے تو جتوائے کہ یہ امیوں کا قانون ہے. اگر دونوں قانون بھی ساتھ نہ دیں
تو جس ہیلے سے بھی چاہے وہ اپنے اسرائیلی بھائی کو بچا لے. یعنی کچھ بھی غلط طریقہ بھی ہو، اگر آپ کا بھائی اسرائیلی ہے تو آپ کیا کریں گے، غلط طریقے سے بھی اس کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اگر آپ مسلمان بھی ہیں لیکن آپ غلط کرتے ہیں تو آپ کے خلاف شہادت قائم ہوگی. یہ چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے، جو دوسرے ریلیجن میں آپ دیکھیں گے نا وہاں پہ ان چیزوں کی کمی ہے. پھر فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین. جو ہم نے ابھی پڑھا نا، یہ اسرائیلی روایات میں جو لکھا ہے ان لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے اور مسلمانوں کا کیا طریقہ رہا ہے، تو پرٹیکولرلی اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. کیوں نہیں مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے، یعنی اپنا وعدہ پورا کرے گا، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اور بندوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی، اور ساتھ میں پرہیزگاری اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. پھر آخری آیت ہے، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنے قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کی حقیر چیزوں کے بدلے میں، تو کیا بتایا گیا، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایسے ہی باقی جگہ پہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے ناخوش ہے، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قسم کھا کر ان کا حق ماننے والوں پہ، جس کے پاس بچا ہوا پانی ہو اور وہ کسی ضرورت مند مسافر کو پانی نہ دے، اور جو مسلمان امیر سے بیعت کرے، اگر وہ اس کا امیر جو ہے پورا نہیں کرتا تو اس کا وعدہ توڑ دیتا ہے. تو یہ کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا. یہ ایک سخت وعید بتائی گئی ہے کہ آپ کو ان گناہوں سے بچنا ہے. قیامت کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر نظر رکھے، نظر کرم فرمائے اور اپنے دردناک عذاب سے آپ کو محفوظ رکھے، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے وعدوں کو بھی پورا کرنا ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیے ہیں اور جو اپنے بندوں کے ساتھ کیے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کی آیات کو کم قیمتوں پہ نہیں بیچنا. تو ان کی تلاوت سن لیجیے. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون.
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم جو لاسٹ آیت میں آپ کو بتائی گئی تھی نا اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے ناخوش ہوتا ہے اور ان سے بات نہ کرے گا، اس کے اندر تھوڑی سی کریکشن کر لیں کیونکہ میں نے ابھی دیکھا احادیث مبارکہ اور موجود ہیں کہ جیسے ہم نے اس آیت میں پڑھا ایسے ہی کچھ اور بھی ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں آپ سے ناخوش ہوتا ہے اور آپ سے بات بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، اس کے علاوہ جس کے پاس بچا ہوا پانی ہو اور وہ کسی ضرورت مند کو یا مسافر کو نہ دے، یعنی آپ کے پاس پانی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی اور کو ضرورت ہے پر آپ یہ سوچیں کہ میرے لیے نہیں بچے گا اور آپ اسے بچا لیں، تو یہ چیز بھی اللہ کو ناخوش کرنے والی۔ اس کے علاوہ جو مسلمان امیر سے بیعت کرے، اگر وہ اسے مال دیتا ہے تو وہ اس کی بیعت کو پورا کرتا ہے ورنہ وہ اپنی بیعت کو توڑ دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ناخوش کریں گے۔ پھر اپنے ماں باپ سے بیزار اور الگ ہونے والی لڑکی اور اولاد سے بیزار ہونے والا باپ، پھر جس پر کسی قوم کا احسان ہو اور وہ اس سے انکار کر جائے اور آنکھیں پھیر لے، ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ کیونکہ مزید اور جگہوں پر جہاں ہم دیکھیں گے نا، حدیث کا مطالعہ کریں گے تو کچھ ایسے گناہ بھی مینشن ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناخوش ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی، حالانکہ وہ کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے جو اللہ کی رحمت کو، اللہ کی نظر کرم کو ہم سے دور کرتا ہے، اور قیامت کے دن جب ہمیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہوگی اس دن اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔